ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں. تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے. باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے. تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی روز کی نیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلتے ہیں میری ویڈیو کی جانب۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے۔ ویورز، سوشل میڈیا پر آئی گئی ویڈیوز کو دیکھ کر بہت ہی وحشی پھیل چکی ہے اور لوگ ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر وہ خود بھی اپنی ریئل لائف میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہی میرے پاس ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اس نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مرد اپنا نفس بیوی کے منہ میں دے کر اس سے مزے لے رہا تھا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ استغفر اللہ، اسلام میں یہ سب کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس منہ سے آپ اللہ تعالیٰ کا نام اور قرآن مجید پڑھتے ہیں اسی میں یہ سب کرنا آپ کو کیسا لگے گا۔ اور ہیلتھ کے حوالے سے اگر یہ سب دیکھا جائے تو اس سے جراثیم جسم میں جا کر بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اسلام کے مطابق آپ یہ سب کرنے سے پہلے ایک دفعہ اسلام کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ اسلام میں ہمیں کس طرح کیا سب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خلاف کعبہ پکڑ کے دعا نہیں ہوتی، ملتزم پہ سینہ لگا کے دعا ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہیں، پتہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے، اللہ ہدایت دے۔ وہ یار ساری دنیا تعریف کرے نا، دماغ خراب ہے۔ اچھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں۔ ایک عورت نے عائشہ مسجد احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، ہوٹل میں بغیر بال کاٹے احرام کھول دیا، آدھے گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، کوئی بات نہیں۔ مرد حضرات احرام کے چھت کپڑا اوپر والا جسم سے الگ کر کے وضو کرتے ہیں، الگ کریں نہ کریں وضو جائز ہے۔ 6 عورتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 بھائی عمرے پہ آئے، ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ واقعہ معراج مکے میں پیش آیا ہے، مدینے میں نہیں، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ یہ تو قرآن ہے یار، اس میں بھی تو مسئلے پوچھ۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ کہتے کہ پاکستان جب آئے، فجر کی نماز جہاز میں قضا ہو گئی، جہاز میں نہ کرے، نیچے اتر کے قضا پڑھ لے، بس جب بھی اترے قضا پڑھ لے۔ میاں بیوی انسان اپنے عورت اور مرد شرمگاہوں کو چوم سکتے ہیں، اور کیا کرو گے؟ کلمہ بھی اسی سے پڑھتے ہو، چومو بھی بڑی اچھی جگہ، حجر اسود کو بھی چومو اور خاوند کی شرمگاہ کو بھی چومو۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، حج پہ آئے ہو، تمہیں مسئلے پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، اکیلے میں پوچھ لو۔ میرے بیٹے کی عمر 30 سال ہے، گزشتہ 1.5 سال سے پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، اسد فہیم صاحب ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زندہ انسان کے لیے دعا کریں، طواف نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔
میں ریاض سے کام کے لیے آ رہا تھا، مسجد عائشہ دیرام بنا، آپ پہ دم نہیں، آپ کام کے لیے آئے ہیں۔ طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں، سب جائز ہے۔